اتنی ہیوج فین فالوئنگ ہونے کے باوجود بھی کچھ کریٹرز جو ہیں ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹک ٹاک کی طرف سے بین کیے جا رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ بہت دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ڈفرینٹ ریزنز اس کے پیچھے بتائی جا رہی تھی کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ریزنز ہیں، کیا وہ اپنے کانٹینٹ کی وجہ سے تو نہیں یہ ان کے اکاؤنٹ بین ہو رہے کیونکہ یہ ناچ گانا کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے یہ بالکل بھی ریزن نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، بلکہ 2016-15 کے بعد انہوں نے جو کلچر یہ ولاگنگ کا اور ولاگرز جو سامنے آئے جو فیملی ولاگنگ کرتے تھے، انہوں نے کلچر کو پروموٹ تب سے کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس ریزن کی وجہ سے ٹک ٹاک نے ان کے اکاؤنٹ بین نہیں کیے، بلکہ ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوتے ہیں نا، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا یا کون سا کانٹینٹ اپلوڈ کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے صرف پیسے بنانے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایڈ چلنے ہوتے ہیں۔ ان کو صرف ایک چیز سے کنسرن ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کتنا زیادہ اسٹرانگ ایڈ چل سکتا ہے یا اسپانسرشپ کتنی اسٹرانگ آ سکتی ہے۔ جس طرح ہم ولاگرز کو، یہ جو فیملی ولاگرز ہیں، ان کے خلاف میں بھی بات کرتا ہوں اور بھی بہت سارے کریٹرز بات کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کی ایک یہ سوچ ہے کہ یار یہ یوٹیوب ان کو بین کیوں نہیں کر دیتا یا ان کے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیوں نہیں کر دیتا، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا اپلوڈ کر رہے ہیں، بلکہ اگر آپ کا کانٹینٹ جتنا فضول ہے اتنا ہی زیادہ وہ اس کو پروموٹ بھی آگے کیا جاتا ہے، کیونکہ ایڈز اس کے اوپر زیادہ چلتے ہیں۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو فضول کانٹینٹ دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم ہیں، لوگ ہیں، پاکستان میں ہیں، اور یہ کلچر صرف پاکستان میں ہے، دوسرے کنٹریز میں یہ کلچر نہیں ہے، وہاں پہ ان کا یہ مال، یہ دھندا نہیں بکتا جو فیملی ولاگنگ کرتے ہیں لوگ۔ اب دو اس کے بیسکلی آسپیکٹ ہیں، ایک تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ کیوں بناتے ہیں، یہ اپنی ماؤں بہنوں کو کیوں دکھاتے ہیں، یہ ناچ گانا کیوں کرتے ہیں، یہ فحاشی کیوں پھیلاتے ہیں، یہ ڈانس کو پروموٹ کیوں کرتے ہیں، یہ اپنی بیویاں کیوں لے کے آتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے جس پہ ہم بار بار بات بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا ایک دوسرا جو رخ ہے جس کے اوپر شاید ہم بات نہیں کرتے یا ہم سننا نہیں چاہتے، کیونکہ ہر بندہ سچ جو ہے وہ نہیں سن سکتا۔ اور دوسرا سچ یہ ہے، دوسرا رخ یہ ہے، یہ جو فیملی ولاگرز ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھنے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب لیٹس سے ٹیک ایگزامپل آف علی حیدرآبادی، 20 ملین کا اکاؤنٹ جو ان کا ہے، جو ریسنٹلی ہیک ہوا، ڈیلیٹ ہوا یا پھر بین ہوا، اب وہ واپس بھی آ گیا ہے، وہ دوبارہ سے انہوں نے وہ کام شروع کر دیا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ ان کو دیکھنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا ان کو کوئی خلائی مخلوق دیکھ رہی ہے؟ کیا کوئی وہ کسی اور دنیا سے لوگ ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر وہ کسی اور کنٹری سے ہیں؟ جو ٹاپ جو کنٹری ہے نا فار یو کے اوپر، وہ پاکستان ہے، اور وہ دیکھنے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ یہ 20 ملین فالوور آپ ہی میں سے ہیں، ہم میں سے ہی ہیں۔ میں اپنی تو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں نے تو فالو نہیں کیا ہوا، کوئی ایسا فضول قسم کا کانٹینٹ کریٹر نہیں ہے۔ ہاں وہ ویڈیو ان کی وائرل چلی جاتی ہیں، فار یو پہ آ جاتی ہیں، لیکن تب بھی کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن باقاعدہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ان کو فالو کیا ہوا ہے، جو ان کو ڈیلی دیکھتے ہیں، رات کو روٹین سے فیملی بیٹھ کے پوری دیکھتی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ کچھ فیملیز تو ایسی ہیں، اب وہ ان کا اپنا پیار کہتی ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ یہ ان پیار کرتے ہیں ان سے بہت زیادہ، کہ پوری کی پوری فیملی بیٹھ کے ان کے ولاگز دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بیچ میں باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں بیٹا بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور پورا ٹی وی کے اوپر ان کے ولاگز چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو ویسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دوسرا رخ یہ ہے کہ ان کو ہم بھی کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں اس بگاڑ کے اندر۔ جتنا یہ لوگ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں نا، جو کلچر یہ لوگ آگے پروموٹ کر رہے ہیں، اسی کلچر کا حصہ ہم لوگ بھی ہیں۔ اس کو پروموٹ کرنے کی جو رسپانسبلٹی ہے، وہ کردار تھوڑا آپ کو بھی جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں یا ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں کہ یہ بین کیوں ہوا۔ ٹک ٹاک نے، میں نے کہا کہ یہ ان کو کانٹینٹ سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کیا بنا رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ایڈز چلیں، پروموشن ہو، زیادہ سے زیادہ دکھا جائے۔ اب ان کے اکاؤنٹ اس وجہ سے بین ہوئے ہیں کہ یہ لوگ بیسکلی جو جوئے کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، جو بیٹنگ گیمز ہوتی ہیں یا ایپس ہوتی ہیں، یہ ان کو پروموٹ کر رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اندازہ کریں کہ ایک تو ہم بات کرتے ہیں فیملی ولاگنگ کی یا اپنی ماؤں بہنوں کو دکھا کے پیسہ کمانے کی، جو گھٹیا سورس ہوتا ہے پیسہ کمانے کا، جو مرد اس کے اندر انوالو ہیں۔ ایک تو یہ تو ہے ہی ہے، اس پہ تو آپ کی پکڑ ہونی ہے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ پیسہ بنا لیں، گاڑیاں بھی لے لیں، آپ بنگلے بھی بنا لیں گے، آپ ڈالرز بھی اکٹھے کر لیں گے،
آپ ساری عیاشی کر لیں گے اس دنیا میں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت بھی دیے رکھے، کیونکہ وہ رسی ڈھیلی رکھتا ہے. جب وہ کسی کو نہیں چاہتا کہ اس کو ہدایت ملے تو وہ کبھی بھی اس بندے کو ہدایت نہیں دیتا. جو بندہ خود ہدایت کا طلبگار نہ ہو وہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ انہی لوگوں میں سے ہیں. تو اس چیز پہ تو ان کی پکڑ ہے ہی. لیکن دوسرا یہ جو اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ حرام، جوا ویسے اسلام میں حرام ہے، اور پھر یہ جوئے کی اپلیکیشنز کو پروموٹ کرتے ہیں اس کانٹینٹ کے اندر. تو یہ ان کی کمیونٹی گائیڈ لائن کے اندر ضرور ہے سوشل میڈیا کے، کہ کوئی بھی ایسی متنازع جو ایپس ہوتی ہیں آپ اس کی پروموشن نہیں کریں گے. تو یہ علی حیدرآبادی کا جو اکاؤنٹ بیسکلی بلاک یا بین ہوا تھا نا، یہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ یہ ان گیمز کو پروموٹ کر رہے تھے جو کہ ٹک ٹاک کی کمیونٹی گائیڈ لائن کے اندر وہ صاف لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے یہ کیا. اور بینگ کانٹینٹ کریٹر آ جاتے ہیں، آپ کو بہت ساری اس طرح کی انوائٹس آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں. مجھے 10 دفعہ ایسے ای میلز آئی ہیں، مجھے پروموشن کے لیے بہت زیادہ آیا ہے، لیکن آپ میرے کسی بھی اس کے اوپر نہیں دیکھتے ہوں گے. کئی دفعہ بڑی اچھی اماؤنٹ آفر کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے صرف ویڈیو میں آ کے بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ اس کو کھیلیں، اس کو دیکھیں، یہ بہت اچھی ایپ ہے، میں خود استعمال کرتا ہوں. یہ 3-4 لائنیں بولنے کے آپ کو بہت پیسے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں اگر 1 مہینہ ویڈیوز اپلوڈ کروں نا اپنے چینل کے اوپر، اور جہاں پہ وہ تب جا کے مجھے اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے نا، تو یہ وہ فائدہ آپ کو صرف وہ 3-4 لائنوں میں دے دیتے ہیں کہ آپ یہ بولیں اور بس اپلوڈ کر دیں، ہمارا کام ہے آگے. اس پہ کوئی آئے فالو کرے نہ کرے یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو لیکن ایسا کبھی نہیں کیا. آپ کو کبھی ایسی چیز کانٹینٹ میرے 5-6 پلیٹ فارمز ہیں، ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹا کے اوپر، آپ کبھی پروموشن ایسی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ نیت نہیں ہے ایک تو، اور دوسرا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے کہ حرام کام ہے، ایسا یہ نہیں کرنا. اور تیسری ریزن کیا ہے کہ جو آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ کو مل جانا ہے، اور جو عزت اللہ نے دی ہوتی ہے نا، تو میں نے ہمیشہ آگے ان کو ای میلز کا رپلائی اسی طرح سے دیا ہے کہ میرا کانٹینٹ کیونکہ ایسا ہے تو میرے دیکھنے والے مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ میں اس طرح کا کانٹینٹ بناؤں اور میں ان چیزوں کی پروموشن کروں، اور ان کا وہ میں اپنے لوز کروں گا اپنے جو فالوورز ہیں یا میرے فینس ہیں، کیونکہ آپ ہی لوگ ہوتے ہیں، آپ ہی لوگوں کی وجہ سے سب کچھ ہے. آف کورس میری بھی، ہماری محنت ہوتی ہے، ٹیم کی محنت ہوتی ہے، لیکن جو اینڈ پروڈکٹ آپ کے پاس جاتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنے والے تو آپ ہی لوگ ہوتے ہیں نا. تو یہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کیا. تو یہ لوگ ایسا نہیں سوچتے. ان لوگوں کو پیسے کی حرص اتنی لگ چکی ہے کہ یہ کہتے ہیں پیسہ جہاں سے آ جائے، جس طرح مرضی آ جائے، ہم نے کمانا ہے، اور قبروں تک ان کو وہ چیز لے جاتی ہے. لیکن ان کو عقل نہیں آتی کہ ہمارے لیے کتنی خطرناک چیز ہو سکتی ہے. تو یہ ریزن تھی کہ ہیوج فالوئنگ ہونے کے باوجود کیوں ان کانٹینٹ کریٹرز کے اکاؤنٹ بین کیے جا رہے ہیں، ان کو بند کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ بیسکلی یہ ریزن تھی. اور باقی یہ میں نے کہا کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں. اگر آپ کا کہیں بس چلتا ہے اپنی فیملی کے اوپر تو پلیز ان کو ان چیزوں سے روکیں، کیونکہ آپ بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں، اور وہ آگے جا کے یہ چیزیں کس طرح سے آئیں گی ان کے سامنے. آپ کا بچہ زندگی میں خوار ہو کے رہ جائے گا. اس کانسیپٹ پیسہ بنانا صرف یہ بن جائے گا. اور ان لوگوں سے تو کیا ہی گلہ کرنا کہ جن کی یہ بیویاں ہیں، اور جو خود اپنی بیویوں کو دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو لیڈ کرنے کے لیے بنایا تھا. اس کا ایک رول فیملی میں آپ کو پتہ ہے کیا ہونا چاہیے، اور اس کا ایک رول جو ہے وہ کمیونٹی میں کیا ہونا چاہیے، اور وہ کتنی بڑی ذات اللہ نے اس کو کتنی خوبصورت ذات بنایا ہے. اور ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، کوئی حیا ان کو ہونی چاہیے کہ بالکل ساتھ میں ایک ہی کیمرے سے ویڈیو بن رہی ہے اور ساتھ بیوی ناچ رہی ہے اور ساتھ میں وہ ویڈیو بنا رہا ہے. تو ایسے مردوں کو مرد بھی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، آئی ایم ناٹ شیور. تو اینی وے یہ ریزنز ہیں کہ وائی ٹک ٹاک اینڈ ادر پلیٹ فارمز جو سوشل میڈیا ایپس ہیں، دے آر بلاکنگ اینڈ پرماننٹلی وہ بین کر رہے ہیں ان کریٹرز کو. یہ ریزن نہیں ہے کہ وہ ایسا کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دھندا بھی اسی وجہ سے چلتا ہے، بلکہ وہ بلاگ اس چیز کو کرتے ہیں جہاں پہ سچ بولا گیا ہو. جیسے ہماری پچھلے دنوں ایک ویڈیو، کورٹ آرڈر آ گئے انڈیا کی طرف سے، باقاعدہ کورٹ آرڈر آ گیا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ اس کو انلسٹ کر دیا جائے، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. تو وہ ویڈیو ہماری میں نے کنفرم بھی کیا ہے. اپنے انڈین جو فینز ہیں میرے، جو محبت دیتے ہیں، میں نے ان سے بھی پوچھا ہے، تو واقعی انڈیا میں وہ ویڈیو شو ہی نہیں ہو رہی ڈاکٹر مومتا ولید، کیونکہ اس کے اندر فیکٹس تھے، 100% فیکٹس نہیں تھے. یا چلیں تھوڑی میرے سے بھی غلطیاں ہوئیں،
لیکن کہیں نہ کہیں میں تلاش تو ہم کر رہے تھے نا، سچ کی تلاش میں تو تھے. تو جہاں پہ آپ سچ کی تلاش میں بھی نکلتے ہیں نا، تو آپ کے ساتھ پھر اسی طرح سے کیا جاتا ہے. لیکن اس کا آگے جا کے بہت مقام ہے، تو وہ irrepressible ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. جس طرح ان کا حشر اگلی جہان میں جا کے بہت برا ہے نا، اسی طرح جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، جو حق سچ کی بات کر رہے ہیں اور جو حلال کماتے ہیں، اسی طرح اگلی زندگی ان کے لیے، اگلی دنیا ان کے لیے، جنت ان کے لیے. اور ان جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.